وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز نہیں آ رہی ہے. إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. صدق اللہ ورسولہ الامین. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اب میں آپ کی آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف پیش خدمت ہے. بسم اللہ. نہ جانے نور رسالت میں آپ کیا ہوگا، مثال جب نہیں ممکن جواب کیا ہوگا، کسی کتاب میں بھی یہ نصاب کیا ہوگا، خراب عشق محمد خراب کیا ہوگا. رسول پاک سے دوری کا نام دوزخ ہے، اب اس عذاب سے بڑھ کر عذاب کیا ہوگا. خدا کریم ہے سرکار شافع محشر، حساب صاف ہے روزے حساب کیا ہوگا. خدا کریم ہے سرکار شافع محشر، حساب صاف ہے روزے حساب کیا ہوگا. تمام عمر کی بیداریاں نثار اس پر، نبی کی دید ہو جس میں وہ خواب کیا ہوگا. جب ان کے نور سے عالم یہ آفتاب کا ہے، تو ان کا نور پس آفتاب کیا آفتاب کیا ہوگا. حضور لائے ہیں جو انقلاب ذہنوں میں، جہاں میں اس سے بڑا انقلاب کیا ہوگا. اسی لیے تو ہیں امی لقب شہ بطحا، خدائی علم رہین کتاب کیا ہوگا. اسی لیے تو ہیں امی لقب شہ بطحا،
خدائی علم رہین کتاب کیا ہوگا؟ مقام علم کی ہے حد آخری سدرا، پھر اس کے بعد کوئی ہم رکاب کیا ہوگا؟ مقطع میں آپ فرماتے ہیں لپٹ کے قدموں سے جی بھر کے شوق رو لیں گے، لپٹ کے قدموں سے جی بھر کے شوق رو لیں گے، بیان درد بچشم پرآب کیا ہوگا؟ بیان درد بچشم پرآب کیا ہوگا؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں ملتمس ہوں حضرت مولانا حضرت سہیل بن سعید علیہ درود صاحب سے وہ آج کے درس کا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتأديب والتأدب والتأديب والحث على التمسك على بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الهدى والدلالة إلى الخير وابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اما بعد، سب سے پہلے تو اس سعادت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے، اور بہر دیگر یہ ہمارے لیے بحیثیت طالب علم اور فقیر خادم کے کہ جہاں اس کے اساتذہ کرام اس فقیر کے دروس و خطابات کو وقتاً فوقتاً جب ان کی فرصت ہوتی ہے ضرور بضرور اس کے اوپر نظر فرماتے ہیں. تو وہیں جیسا حبیب یعنی صاحب کا اس سے پہلے بھی اس بات کے اوپر ہمارے کبریت الاحمر اور فقہ شافعی کے دروس کے موقع پر یہ اعتراف تھا کہ ہمارے شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ کے فرزند جیسے علماء بھی ان دروس کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور مولانا ذاکر صاحب تو ہمارے پہلے ہی سے ایک ساتھی بھی رہے اور جامعہ نظامیہ کے، اور پھر وہ اپنی موجودگی کے ذریعے سے جو ہے پھر حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. لیکن یہ تمام کے باوجود بالخصوص فقیر میں محترم حبیب حسن بن جعفر العیدروس کی موجودگی حفظہ اللہ تعالی پر اپنے آپ میں ایک سعادت سمجھتا ہے، جس کا اعتراف کر رہا ہے کہ آج کے درس میں آپ کی موجودگی ہمارے ساتھ رہی. اور علاوہ ازیں ہمارے حبیب عمر بن عبداللہ العطاس حبیب فاروق صاحب کا بھی استقبال ہے کہ کل بھی آپ اپنی موجودگی کا ثبوت پیش کر رہے تھے، آج بھی آپ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کے عمروں میں برکتیں دے اور ان کو ہمارے اوپر سلامت رکھے، اور یقیناً انہی کی دعاؤں کا ثمر بنتا ہے کہ فقیر جیسے طلاب علم کے زبان میں یہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کچھ اللہ کے اس کے رسول کے دین کی خدمت انجام دے سکیں. اور ان سعادتوں کے ساتھ ساتھ آج ایک اور سعادت یہ حاصل ہوئی کہ ابھی جیسے ہی درس کا آغاز ہوا اور حبیب ابوبکر بن محمد رفیع خیرت پیش کر رہے تھے، اس دوران میں میری میسیجز کے ذریعے سے بات چل رہی تھی ہمارے فقیر کے شیخ و مرشد عام محترم حبیب مجتبیٰ بن جعفر العیدروس حفظہ اللہ کے ایک بہت قدیم مرید اور عقیدت مند
اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک، اور سید شاہ محمد وجودی بادشاہ قادری رحمہ اللہ کے نواسوں پر نواز ہے سید علاء الدین قادری صاحب سے، وہ حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے فقیر کے میسج کر رہے تھے، اور وہ بارہا سیدنا حبیب مصطفیٰ عبد الرحمن بن مصطفیٰ العیدروس کا قصیدہ ہے، صفا وقتی ووافتنی دنانی سکرت من خمور اہل المعانی وجاءت لي سلیمہ بالتہانی على رغم التہانی۔ یہ قصیدہ اکثر وہ پڑھتے ہیں اور جو ہے بہت ذوق لیتے ہیں اس کا، کہ اس کے چند اشعار کا میں نے ترجمہ کر کے بھیجا تھا، مگر اس کا مکمل صحیح ترجمہ کرنا باقی ہے، جس کی وجہ سے وہ منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ تو وہ پڑھ رہے تھے تو ان کی اپنی لذت میں وہ مجھے یاد کر رہے تھے، اور ہمیں ہماری طرف سے ہم نے فقیر نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام اور دعائیں ہم تمام کے لیے کی جائیں۔ تو کبھی کبھی مواقع ایسے ہو جاتے ہیں قبولیت کے آثار نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ قبول کرنا چاہے تو ایک نہیں بلکہ کئی راستوں سے سعادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تمام سعادتوں کے راستوں کو اور سعادت عطا کرنے والوں کو اللہ سلامت رکھے۔ بغیر مزید تمہید باندھے کے ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے ابواب زکوٰۃ جو نصائح الدینیہ والوصایا الایمانیہ سیدنا الامام الحبیب عبداللہ بن علوی الحداد الحضرمی بعلوی الشافعی رحمہ اللہ کی کتاب جو خلاصہ احیاء العلوم الدین ہے، ہم اس کا درس کا آغاز کر چکے تھے، اور کافی حد تک ہم نے بارہا اس کو دلائل کے ساتھ بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ زکوٰۃ کا مطلب صرف مال کی زکوٰۃ نہیں ہے کہ جو نصاب قائم ہوتا ہے۔ ہر چند کے ابواب زکوٰۃ کے آغاز میں امام الحداد یہاں اب جو گفتگو شروع ہو رہی ہے اس میں چند مسائل فقہ کا بھی شمار کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا کہ کوئی طریقت بغیر شریعت کے ثابت نہیں ہے، اور امام احمد بن حنبل کا فرمان بھی ہے، من تفقہ ومن لم يتصوف فقد زندق، کہ جس نے فقہ اسلامی شریعت اسلامی کا علم حاصل کیا لیکن تصوف حاصل نہیں کیا، علم تصوف میں کامل نہیں ہوا، تو وہ زندیق ہو گیا۔ ومن يتصوف ومن لم يتفقہ فقد ابتغى، ایسے ہی قسم کے الفاظ کے ساتھ میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو تصوف کا علم حاصل کرتا ہے لیکن فقہ اسلامی کا علم حاصل نہیں کرتا، شریعت اسلامیہ کا علم حاصل نہیں کرتا، تو وہ بھی ملحد ہے۔ فقط یلحد، الفاظ جو مناسب ہیں آپ کے شاید نسیان طاری ہے تو یاد نہیں آ رہے، تو وہ ملحد ہو گیا، فرمایا کہ اس کا وہ کوئی صحیح علم والا نہیں کہ جس کے پاس میں بیٹھ کر علم سیکھا جائے تصوف کا۔ تو اسی لیے بارہا ہم یہی فرما رہے ہیں کہ سلسلہ بعلویہ کی جتنی پھر قبائل ہوئے اور اس سلسلے میں جتنے بزرگان دین ہوئے، وہ سب کے سب اولیاء صالحین شریعت کے پابند رہے، پھر تصوف کے علوم میں کمال حاصل کیا، اور پھر وہ یہی چیز کو دونوں کو جمع کر کے، جیسا کہ سیدنا حبیب ابو بکر صاحب العدن بن عبداللہ العیدروس الاکبر ارشاد فرماتے اپنے قصیدے میں
ومن وذكر العيدروس القطب أجلى عن القلب الصدى للصادقين. تو فرماتے ہیں کہ یہ سیدنا حبیب عبداللہ العیدروس جو قطب حقیقی ہیں، ان کا ذکر دلوں سے گناہوں اور کدورت کے میل کو صاف کرتا ہے، اور کہا کہ ہم انہی کی پیروی اختیار کرتے ہیں کہ جنہوں نے قد جمع الشریعت والیقین، کہ جنہوں نے شریعت اور یقین علم تصوف کو کہتے ہیں، اس کی ایک دوسری ٹرمینالوجی ہے. تو کہا کہ جنہوں نے شریعت اور تصوف کو جمع کیا، یعنی کہ وہ صرف متصوف یا ولی بزرگ کے نام کے نہیں تھے، بلکہ شریعت اسلامیہ میں بھی بہت بڑا کمال رکھتے تھے. اور انہی کے فیضان خاص اٹھانے والوں میں سے ایک یہ جو صاحب کتاب جن کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، تو کس طرح کنیکشنز ہیں آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا دین نام ہی نسبتوں کا ہے، اور نسبتوں سے خالی کوئی نہیں، چاہے کسی کی کتاب اٹھا کر پڑھے، اور جس نے جو کمال حاصل کیا وہ نسبتوں کے تصدق سے اسی کے صدقے میں کیا. سیدنا حبیب عبداللہ بن علی الحداد جب پیدا ہوئے تو بہت زیادہ علیل اور بیمار تھے، تکلیف تھی، اور اطباء یہ کہتے تھے، طبیب یہ کہتے تھے کہ ممکن ہے کہ سیدنا امام الحداد کی بیماری طویل پکڑ جائے، طوالت اختیار کرے، اور ممکن ہے کہ وہ شاید انتقال کر جائیں. ان کی والدہ ماجدہ راتوں رات اپنے بیٹے کو یعنی سیدنا حبیب عبداللہ الحداد کو اٹھائیں، لا کر قبۃ العیدروس الاکبر، سیدنا حبیب عبداللہ العیدروس کے گنبد میں، آپ کی مزار شریف کے پائی میں، آپ کے پیروں میں بیٹے کو ڈال دیا، اور کہا کہ میں اپنے بیٹے کو اب آپ کے پاس میں لے کر آئی ہوں، اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ میرے بیٹے کے لیے صحت یابی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے عطا فرمائیں. سیدنا حبیب عبداللہ العیدروس اور سیدنا حبیب عبداللہ العیدروس اور سیدنا حبیب عبداللہ الحداد، ان دونوں کے زمانے کے درمیان تقریباً 250 سال کا عرصہ ہے. لیکن کیا ہوا کہ جس عقیدت کے ساتھ میں سیدنا امام الحداد کی والدہ نے امام الحداد کو آپ کے پیروں میں رکھا، تو وہ خود یہ بیان فرماتی ہیں، کچھ دیر کے بعد ہیبت سے سارا مقبرہ، ساری گنبد کے اندر ایک عجب ہے ہیبت اور نور طاری ہوا، اور کیا دیکھا کہ دست مبارک سیدنا حبیب عبداللہ العیدروس الاکبر کا مزار مبارک سے نکلا اور امام الحداد کے جسم پر پھیرا اور کہا کہ انہو لکان عالما کبیرا وولیا شہیرا، یہ کہا کہ یقیناً یہ بیٹا آگے بڑھ کر، آگے جب اس کو عمر ہوگی، مجدہ بھی سنا رہے ہیں کہ عمر بھی ہوگی، اور کہا کہ یہ ضرور آگے بڑا ہو کر بہت بڑا عالم بنے گا اور بہت مشہور ولی گزرے گا. سیدنا امام الحداد کی نہ قطبیت اور آپ کے مقام و مرتبے کی علویت کا کوئی انکار کر سکتا ہے، نہ ہی آپ کے علم کی کیفیات کا کوئی انکار کر سکتا ہے. تو حضرت سیدنا امام الحداد کو وہ فیضان حاصل ہوا، تبھی تو سیدنا عبداللہ العیدروس کے پاس میں جو سب سے زیادہ مقبول ترین کتاب رہی وہ احیاء العلوم. سیدنا عبداللہ العیدروس اکثر اپنے مریدین اور اپنی نسلوں کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ میں اپنی اولاد کے لیے 2 چیزیں وصیت کرتا ہوں، نصیحتاً وصیت کرتا ہوں، اور یہ کہ وہ علیہم
عليك وعليهم التمسك بإحياء العلوم الدين في التصوف وطریق الشافعی فی الفقہ. کہا کہ میں فقہ میں، شریعت کے راستوں میں امام شافعی کے راستے کی میں اپنی اولاد کو اور تمہیں حاضرین کو وصیت کرتا ہوں کہ یہ راستہ سب سے بہتر راستہ ہے. ایسا نہیں کہ دوسرے ائمہ کے راستے کو غلط تو نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ترجیح دے رہے تھے کہ دوسرے مذاہب فقہ جو حنفی، حنبلی، مالکی وغیرہ ہیں، ان کے اوپر میں جس کو ترجیح دیتا ہوں طریقہ شافعی ہے، جو عین قریب ہے سنت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برائے سیدنا عبداللہ العیدروسی. یہ آپ کی رائے اور مشورہ اور نصیحت رہی اپنی اولاد کہ تم ہمیشہ اس راستے پہ رہنا. اور کہا تصوف میں احیاء العلوم کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑنا، احیاء العلوم کو ہمیشہ پکڑے رہنا. یعنی پکڑے رہنے کا مطلب ہاتھ میں کتاب لینے کا نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لانا، یہ آپ کا حکم رہا. اور پھر آپ فرماتے ہیں والعشائر فی العقیدہ، کہا کہ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری آل اور میرے مریدین خاص طور پر جو ان سے وابستہ رہے، کہا کہ پھر عقیدے میں اشعری رہیں، امام اشعری کے مقتدا رہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کی نصیحت کا حصہ بھی ہے. اور احیاء العلوم کو سے استفادہ کرنے والوں میں سب سے مشہور ترین نام اگر آپ دیکھیں گے، جتنے لوگوں نے احیاء العلوم پر کمنٹری کی ہے، ایگزیجسس لکھا ہے، اس کا ایکسپلینیشن لکھا ہے، اس کی شرح لکھی ہے، تو آپ ان کی ہر ایک کی کتابوں کی چاہے وہ اہل تبلیغ سے کیوں نہ ہو، ان وابستگان کا تعلق چاہے دعوت و تبلیغ سے رہا ہو، جماعت تبلیغ سے ہو یا کسی اور جماعت سے یا اہل سنت کے رہے ہو، ہر کوئی جب شرح کرتا ہے، کمنٹری لکھتا ہے یا پڑھاتا ہے احیاء العلوم، تو سیدنا امام عبداللہ بن ابی بکر العیدروس صاحب السلسلہ العیدروسیہ وموجد السلسلہ العیدروسیہ، آپ کا ذکر سر فہرست رہتا کہ یہ کتاب کسی پر سب سے زیادہ روشن ہوئی ہے تو وہ آپ کی ذات گرامی رہی. پھر جس کی برکت سے سیدنا امام الحداد نے استفادہ کیا اور اس کتاب کو جو آپ نے احیاء العلوم کا خلاصہ قرار دیا، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں پچھلے 3 سال سے، تو وہ یہ کتاب ہے. تو اس کی فضائل کیسے جمع ہوتے ہیں. تو لہذا ان تمام بزرگان کا جن کا بھی نام لیا گیا، اور سارے ہی سلاسل اولیاء کے حقیقتاً بزرگوں کی اگر اصل کو دیکھا جائے تو وہ شریعت اور تصوف دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں، دونوں کو چھوڑتے نہیں ہیں. چاہے وہ پھر حنفی شریعت میں حنفی فقہ کو فالو کرتے ہوں، یا مالکی ہوں، یا حنبلی ہوں، یا کوئی اور سلسلہ بھی کوئی اور ہو، پتہ نہیں، چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں. تو الغرض کہ یہ تمام چیزوں کے ساتھ میں کیا ہے، روحانیت کا تعلق ہمیشہ شریعت کے طریق پر ہوتا ہے. شریعت کا قدم اگر کوئی چھوڑتا ہے تو نہ اس کو آگے کوئی راستہ ملتا ہے، نہ کوئی اس کو ہادی ملتا ہے، ہدایت کرنے والا ملتا ہے. سیدنا امام الحداد یہاں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ إِلَّا فِي مَالٍ مَخْصُوصٍ وهو النصاب من الذهب والفضة وأموال التجارة والحبوب والثمار والأنعام، وكذلك لا تجب إلا في وقت مخصوص وهو الحول في النقود والتجارات والأنعام، وعند الحصاد في الزرع والثمار، والواجب قدر مخصوص وهو ربع العشر من النقد والتجارة، والعشر من الحبوب والثمار التي تسقى بغير مؤونة، ونصف العشر في التي تسقى بالمؤونة. وأما النعم
وهي الإبل والبقر والغنم فيطول النظر فيها وتفصيل ذلك في كتب الفقه، فيجب على صاحب المال أن يتعلم من علوم الزكاة ما يجب عليه علمه من معرفة النصاب والقدر الذي يخرجه والمستحقين الذين يجب عليه صرف الزکاة إليهم ما في معنى ذلك. یہ ہو گیا متن. فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے مال مخصوص کے اندر. ایک خاص قسم کا مال ہے، پیسہ ہے، مال کی ایک رنگت ہے کہ جس کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. ہمارے پاس یاد رکھیے کہ شافعی فقہ کے اندر خاص طور پر جب وجب یا واجب کا وجوب کا ذکر کیا جاتا ہے تو بمعنی فرض کے ہے. جب بخلاف کے احناف کے اندر ان کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں کے اندر اگر واجب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں پہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ وہ واجب یا تو فرض ہے یا پھر ان کے پاس واجب ایک الگ کیٹیگری بھی ہے. یعنی فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، پھر نفل مسنون، نفل غیر مسنون، اس طرح سے ان کے پاس میں تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے. شافعیہ کے یہاں پہ فرض اور واجب دونوں ایک ہی درجہ ہے. یعنی واجب بھی کہیں گے تو فرض کا ہی دوسرا لفظ ہے، فرض کہتے ہیں تو فرض ہی ہے. بعد فرض صرف ایک چیز ہے، وہ ہے سنت مؤکدہ جسے سنن ابعاد کہتے ہیں، اور پھر درجہ ہے سنن غیر ابعاد یعنی کہ غیر مؤکدہ سنتیں، جس کے اندر ہم نوافل بھی شامل کر لیتے ہیں. تو یہ شافعی فقہ ہے کہ جس کے اندر ٹرمینالوجیز کو بہت ہی کم سے کم تر رکھتے ہوئے اس کے اندر اس کے دائرے کو وسیع سے وسیع تر رکھا کہ کون سی چیزیں کیا ہیں. تو ہر امام کا ایک اپنا استدلال ہے اور چاروں امام حق پر ہیں، تو ہم کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہے، بلکہ ہم کیونکہ ہمارا رجحان شافعی فقہ کے اوپر ہے تو ہم زیادہ بات اس کی طرف کرتے ہیں. تو لا تجب استعمال کیا کہ سیدنا امام الحداد نے کہ واجب ہے مال الا فی مال مخصوص، کہ صرف ایک مخصوص مال کے اندر. اور وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ الذهب وہ ہے سونا، والفضہ چاندی، اور اموال تجارہ یعنی تجارت کے مال جس کے اوپر آپ تجارت کرتے ہیں، مرکنٹائل گوڈس جس کو کہیں آپ، اور والانعام جانور ہیں، اور اسی طرح والحبوب والثمار بھی ہیں. اس طرح کہا کہ گرینز جو ہوتے ہیں یعنی کہ اناج جس کو کہیں آپ، حبوب والثمار اور پھل. جیسا کہ ہم نے کل بھی گفتگو میں اشارتاً کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہم زراعت کرتے ہیں، اریگیشن کرتے ہیں، پھر ان میں سے بھی مخصوص چیزوں کے اوپر پھر زکوٰۃ ہوتی ہے. تو یہ گرینز اور فروٹس اسی کے اندر سے شامل ہوتے ہیں، حبوب و ثمار، اناج اور پھلوں کی شکل میں. تو آپ نے یہ کیٹیگریز دیکھ لی کہ ان کیٹیگریز کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. وَكَذَلِكَ لَا تَجِبُ إِلَّا فِي وَقْتٍ مخصوص، اور اسی طرح ان کے اوپر زکوٰۃ واجب تو ہوتی ہے لیکن ایک مخصوص وقت میں واجب ہوتی ہے، ہر وقت واجب نہیں ہوتی. اب سمجھیں کہ میں نے مثال کے طور پر میں سونا خرید کر لایا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے کچھ سونا خرید لیا اور لے آیا. مثال کے طور پر سمجھیں کہ 3 تولے ہو. اب 3 تولے سونا ہے، کیا اس کے اوپر سیدھا لاتے ہی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ نہیں، لاتے ہی فی الفور نہیں، اس کا ایک وقت بھی مخصوص ہے. وهو الحول فی النقود والتجارات والانعام، یعنی کہ جب ایک پورا مکمل سال گزر جائے اور وہ مال چاہے سونا اور چاندی کی شکل میں ہو یا اموال تجارت کی شکل میں ہو یا جانوروں کی شکل میں ہو جسے چرایا جاتا ہے
مخصوص قسم کے جانور، ٹھیک ہے، ہر قسم کا جانور بھی نہیں آپ کہیں کہ کل کو آپ سانپ پالے اور کہیں کہ جو ہے نا، حالانکہ یہ چیز جائز نہیں ہے، ہم مثال دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے جواز کی دلالت کر رہے ہیں، کہ بعض کو دیکھا گیا کہ لوگ سانپ بھی پالتے ہیں، کتے بھی پالتے ہیں، تو کتوں کی ایک نسل سے نسل پال دیتے ہیں، اور کئی قسم کے کتے ہو جاتے ہیں، تو کیا کتوں کے اوپر زکوٰۃ دیں گے؟ سانپ کے اوپر زکوٰۃ دیں گے؟ نہیں۔ تو یہاں پہ انعام سے غرض ہے چرنے والے جانور، اور اس کے اندر بھی پھر جن کی نوعیتیں وہ اس کا ذکر کرتے ہیں آگے۔ تو فرمایا کہ اموال تجارت، جانور، اور پھر ایسی پیداوار کہ جس کو آپ کاشتکاری کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، اور پھر پھل، ان تمام کے اوپر زکوٰۃ سال گزرنے پر ہوتی ہے۔ اب سمجھیں کہ اب اس پہ بھی مزید فیصلہ کرتے ہیں کہ اب سمجھیں کہ ہمارے پاس بالفرض کے سمجھیے ایک شخص کے پاس 200 گرام سونا موجود ہے جو اس نے خریدا، اور اس کے اوپر سال گزر گیا، تو کیا اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ نہیں۔ کیوں؟ آپ کہیں گے ایک تو مال مخصوص ہے، اس کے سونا ہے، اس کے اوپر تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر سال بھی گزر گیا، وقت مخصوص بھی آ گیا، یعنی کہ سمجھیں کہ اگر میں نے رمضان میں سونا خریدا تو رمضان ہی گزرے، اس کے اوپر دوسرا رمضان ہی آئے، پچھلے رمضان میں نے لیا تھا اور پھر یہ رمضان آ گیا، تو ایک سال مکمل ہونے پر ہی زکوٰۃ ہوگی۔ اگر میں نے پچھلے سال رمضان میں خریدا تھا، یا یہ کہیں کہ میں نے عید الفطر کے بعد خریدا تھا اور رمضان میں میں کہہ رہا ہوں کہ سال گزر گیا تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی، تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ 11 مہینے پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، پورا سال 12 مہینے کا ہوتا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ عدد مہینوں کا 12 ہے، 12 پر ایک حول کامل ہوتا ہے، یعنی مکمل سال۔ تو اس طرح سے اب یہ عورتوں کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا کہ یہ ان کے کام کی چیز ہوتی ہے، تو وہ بڑا فکر مند ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا ہے۔ تو سال نہ گزرنے پر اگر آپ اس کو زکوٰۃ کی قسم میں شمار کریں تو وہ زکوٰۃ حقیقت میں ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے اوپر حول کامل کا گزرنا ضروری ہے۔ اور پھر وہ ربع العشر، اچھا، والواجب قدر مخصوص، کہا کہ پھر واجب کب ہوتا ہے کہ ایک مخصوص مقدار پر واجب ہوتا ہے، ہر مقدار پر نہیں، جیسا کہ ابھی ہم مثال کے ذریعے سے سمجھا رہے تھے۔ آپ نوٹس لکھنا چاہیں تو اس کے اوپر نوٹس بنائیے۔ وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے فقہ بھی سیکھ جائیں گے، اور اس طرح سے آپ ایک تصوف کی کتاب کا بھی خلاصہ میں آپ انوالو ہو جائیں گے اور اس کی لذت بھی حاصل کریں گے۔ ایک ہے مال مخصوص، اب آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو ایک ٹیبولر کالم بھی بنانا چاہیں یا ایروز کے ذریعے سے اس کو سمجھانا چاہیں تو اپنے لیے ایزی ہو جائے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے 3 قسم پکڑ لیں آپ۔ ایک میں لکھیں کہ مال مخصوص، ٹھیک ہے، ایک اس کی کیٹیگری ہو جائے گی کہ پہلا اس کے ٹرمز میں سے پہلی ٹرم ہوگی مال مخصوص، کہ ایک certain kind of specified thing کہیں آپ، مال مخصوص سے certain specified thing، وہ کون سی چیز ہوگی اس کو آپ بعد میں دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ فی وقت مخصوص ہے، ایک خاص وقت ہو، اس کا ایک اسپیسیفائڈ ٹائم ہے، دوسری شرط۔ پھر تیسری کیا ہے؟ وہ ہے قدر مخصوص ہے، پھر وہ کیا ہے کہ ایک اسپیسیفائڈ کوانٹٹی ہے، اسپیسیفائڈ اماؤنٹ ہے، مخصوص مقدار ہے،
تو آپ اردو میں لکھیں, انگلش میں لکھیں, یہ آپ کی مرضی. تو 3 چیزیں. پھر جب مال مخصوص ہے تو مال مخصوص کیا ہے؟ سونا ہے, چاندی ہے, اس کے اندر پھر جو ہے اموال تجارت ہیں, مرکنٹائل گوڈز ہیں, جس کے اوپر تجارت کی جاتی ہے, وہ مال ہے. یعنی کہ حبوب ہیں, یعنی کہ اناج ہے, وہ ثمار پھل ہیں, والانعام جانور ہیں جو چرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک قسم ہو گئی. اب دوسری قسم کے اوپر آتے ہیں, دوسری شرط کے اوپر آتے ہیں کہ ایک مخصوص وقت ہے اس کا. تو کہا کہ کیا مخصوص وقت ہے؟ تو اس میں ایک ہی چیز ہے, مکمل سال کا ان چیزوں کے اوپر گزرنا, تو ہی زکوٰۃ واجب ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. یعنی کہ اب اس کو مزید آسانی سے یہ سمجھا دوں کہ آپ کے پاس میں سمجھے کہ نصاب کا مال موجود تھا. ٹھیک ہے, اب اس مال کے اوپر سمجھیں کہ آپ 1 تولے سونے پر اگر سمجھیں کہ زکوٰۃ واجب ہے, تو 1 تولہ آپ نے آج خریدا, لیکن کیا ہوا کہ 3-4 مہینے کے بعد آپ کو کچھ ضرورت پڑی, تو آپ نے اس میں سے کچھ حصہ استعمال کر دیا یا کچھ بیچ دیا. پھر بعد میں آپ کے پاس میں 15 دن بعد بولیں یا 40 دن بعد بولیں یا کوئی دن ہو یا کوئی مدت ہو, آپ نے اس کے بعد میں دوبارہ سونا خرید لیا, پیسے آ گئے اور آپ نے سونا خرید لیا, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ وہ 1 تولہ مکمل ہو گیا. تو اب آپ سمجھیں کہ پہلے آپ نے جو ہے نا, پہلے آج خریدا تھا, تو آج سے 1 تولہ, پھر اس کے بعد کمی بیشی ہونے کے باوجود بھی آپ 1 سال گنیں گے, تو ایسا نہیں ہے. جب سونا جس وقت کم ہو گیا, جب وہ مال کم ہو گیا, چاہے سونا ہی نہیں, دوسری بھی اقسام جب کم ہو گئی, سال کے گزرنے سے پہلے اگر وہ کم ہو گئی, تو پھر وہاں اس کا تسلسل ختم ہو گیا, وہاں اس کی کنٹینیوٹی, کاؤنٹ آف دا ڈیز ختم ہو گیا. تو کیا ہو جائے گا؟ وہاں سے آپ گنتی ختم کر دیں گے, تو آپ زکوٰۃ کے لیے واجب نہیں رہے. پھر کیا ہوگا کہ اب دوبارہ جب وہ مال آپ کے پاس نصاب کی مقدار میں جمع ہو جائے, تو پھر آپ وہاں سے پھر 1 سال گننا شروع کریں گے, اور شرط یہی ہے کہ پورا سال اس مقدار پر گزر جائے. سال گزرنے سے پہلے پھر کمی ہو جائے گی, تو پھر آپ زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب نہیں رہتی. اگر اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ رہ جائے باقی, تو آپ مجھے بعد میں میسج کے ذریعے سے یا کوئی اور شکل میں سوال کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا وقت افطار کا قریب ہوتا چلا جا رہا ہے, تو شاید ہم سوالات اس سیشن میں نہیں لیں گے. تو آپ سوالات, آپ کے نمبر آپ کے پاس موجود ہے, یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ اگر فالو کرتے ہیں, تو آپ کوئی بھی سوشل میڈیا میں میسیجنگ موجود ہے, آپ اس کے ذریعے سے ہمیں سوال ڈال سکتے ہیں. اور جو کوئی بعد میں ریکارڈنگ سنے, تو اس کے لیے بھی یہی کہیں گے کہ آپ جس بھی شکل میں سن رہے ہیں, آپ وہاں پہ اپنے سوالات پوسٹ کر سکتے ہیں, اس کا جواب بعد ازاں دے دیا جائے گا. تو یہ ہو گیا دوسری شرط کے بارے میں بیان, کہ جو یہ شرط ہے کہ سال کا گزرنا, اگر سال نہ گزرے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اب تیسری جو شرط ہے وہ ہے مخصوص مقدار کا پایا جانا, یعنی اسپیسیفک اماؤنٹ یا اسپیسیفک کوانٹٹی. اس سے اگر زیادہ یا کم ہو, اس سے اگر کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے, اس سے 1 ذرہ برابر بھی کم ہو تو بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اس کے مقدار کے برابر اگر آپ پہنچ جاتے ہیں, تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. تو اب وَهُوَ رُبْعُ الْعُشْرِ مِنَ النَّقْدِ وَالتِّجَارَةِ وَالْعَقْدِ, یہ سیدنا امام الحداد ارشاد فرماتے ہیں کہ اب جو قدر مخصوص ہے, ہم اس کو کیسے کہیں گے؟ تو کہا کہ وہ 10ویں کا پاؤ حصہ ہے, یعنی کہ
quarter of the 10th portion of the whole, کہ سمجھے کہ 100 روپے ہیں, 100 کے اگر آپ 10 کوارٹرز کر دیں تو کیا ہو جائے گا, 10 کے حصے ہو جائیں گے, 10 کے 10 حصے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس 10ویں حصے کا کوارٹر, تو آپ سمجھیں کہ ایک ہو گیا 100, ایک ہول ہے, اس کے 10 حصے, 10 portions, تو وہ ہو گیا 10 روپے. پھر جو 10th portion ہے اس کا کوارٹر, تو آپ پھر 10 روپے کو 4 کوارٹرز میں, 4 پورشنز میں ڈسٹریبیوٹ کریں تو وہ کیا ہو جائے گا, 2.5 روپیز. تو اب آپ اس کو سوچنے لگ جائیں, تو اگر کسی کو زیادہ وزن لگے کہ یہ کیلکولیشن کیسا ہے, حالانکہ آسان ہے, تو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو بہت آسان ہے, لیکن پھر بھی آپ کو اگر مشکل پیش آئے تو آپ اس کو کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو اس طرح سے بھی شاید کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ اگر اسکرین پہ دیکھیں تو پتہ نہیں یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا, ہم نے پہلے یوز نہیں کیا تھا. تو یہ ہے کہ پتہ نہیں اس کے اندر ایڈیٹنگ کیسے کریں. ہاں پین آ گیا, ٹھیک ہے چلیے. تو یہ ہے 100. یقیناً یہ میری رائٹنگ نہیں ہے, اسکرین کے اوپر ٹچ کریں تو ایسا ہو رہا ہے. اگر اس کو آپ ڈیوائڈ کر دیں 10 سے, ڈیوائڈ کی سائن ہے وہ بھی خراب آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو جائے گا 10 portions پر head. تو اب اس 10 کو آپ ڈیوائڈ کریں پھر, تو یہ ہو جائے گا. اچھا فیضان پٹیل, آپ کوشش مت کریں کہ, آپ معلوم ہے کہ آپ ٹیوٹر ہیں, تو آپ کوشش مت کریں کہ کچھ یہاں پہ کریں تاکہ لوگوں کو پریشانی ہو جائے گی پھر. تو خیر یہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے اس میں, فون کے اندر سے ٹائپ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 10 کو پھر آپ ڈیوائڈ کریں, پھر 4 پورشن میں, یا 10 ڈیوائڈیڈ بائی 4 کر دیں تو آپ کو ہو جائے گا. یہ بڑی مشکل ہے. ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں, پھر کبھی اس کو صحیح سے استعمال کیا جائے گا. تو اگر وربلی ہمارے کہنے پر اگر کوئی کچھ کوشش کر سکتے ہیں تو وہ لکھ لیں. تو وہ یہ ہے کہ نہیں, آپ نے کچھ کیا نہیں ہے فیضان پٹیل. میں سوچ رہا تھا کہ آپ کچھ کریں گے کیا, تو شکریہ آپ کا. چلیے یہ بات ہو گئی ہماری اس تعلق سے. تو 100 ڈیوائڈیڈ بائی 10 ہو جائے گا, تو 10 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. اسی طرح 200 ہیں آپ کے پاس, تو سمجھے 200 ایک مقدار ہے, تو 200 کو 200 ڈیوائڈیڈ بائی 10, پھر ایچ پورشن ڈیوائڈیڈ بائی 4. تو جو ایٹ لاسٹ 4 پورشنز کرنے کے بعد میں آپ کو ایک پورشن جو ملتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا واجب مقدار, اسپیسیفائڈ اماؤنٹ, جس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. تو اگر 100 کے حساب سے اگر دیکھیں تو شاید آسانی ہو جاتی ہے سمجھنے میں کہ 100 روپے ہیں تو اس میں سے 2.5 روپے آپ کو دینے ہیں, 2.5 سمجھے زکوٰۃ دینی ہے. تو یہ
معاملہ ہے زکوٰۃ کی مقدار کا. تو یہ ہے کس کے اوپر؟ اب سمجھیں، اب یہ جو زکوٰۃ ہم نے کہی ہے والعشر وهو ربع العشر من النقد والتجارہ، یہ ہو جائے گا 2.5 کا جو پورشن ہے کوارٹر کا کیلکولیٹ کرنے کا زکوٰۃ، یہ ہے آپ کے پیسے کے اوپر، مال کے اوپر، سونا چاندی اور اس طرح نقد اماؤنٹ کے اوپر، اور ساتھ ہی ساتھ مال تجارت یعنی کامرس گوڈز، ٹریڈ گوڈز، مرکنٹائل گوڈز جو ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی 2.5% زکوٰۃ ہوگی. یہ ایک قسم ہو گئی. اور پھر والعشر من الحبوب والثمار التي تسقى بغیر مؤونۃ. اب یہاں پہ کنڈیشن کیا ہے دیکھیں، یہ تھا 2.5% کامرس کے اوپر اور 2.5% پیسے کے اوپر، مال کے اوپر، اور 10واں حصہ ہوگا اناج کے اوپر اور پھلوں کے اوپر، جس کو آپ پانی کے ذریعے سے بغیر کسی دوسرے اپلائنس کے، بغیر کسی اپلائنس کی کے ذریعے سے آپ جس کو پیدا کر سکتے ہیں، یعنی کہ جس کو آپ اریگیٹ کرتے ہیں یا اگاتے ہیں یا اس کی کاشتکاری کرتے ہیں، ایسے اناج کے جن کو پانی ڈال کر بڑا کیا جاتا ہے، پالا جاتا ہے، اگایا جاتا ہے، ان میں کیا ہوگا؟ 2.5% نہیں ہوگی، اس میں کیا ہوگا؟ ہول، اگر سمجھے کہ 100 کلو ہے تو 100 کلو کے 10 حصے کیے جائیں گے، اور پورا 1/10واں حصہ، یعنی 100 کلو کے اگر آپ 10 حصے کر دیں تو ایک حصہ 10 کلو کا ہو جاتا ہے، تو 1 کلو، پورا ایک پورشن جو 10 کلو کا ہے وہ زکوٰۃ میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اناج اور پھلوں کے اوپر. آج کل تو سب کاہل ہی ہیں، کوئی اگانا نہیں چاہتا، اور زیادہ محنت کی بات کرو تو بچے تھک جاتے ہیں، جم کرنے کی بات کرو تو بڑی بڑی باتیں ہیں، لیکن تھوڑی سی کھیتی میں چھوڑ دو تو پھر حالت ڈھیلی ہو جاتی ہے. وَنِصْفُ الْعُشْرِ فِي الَّتِي تُسْقَى بِالْمَؤُونَةِ، اور ہاف پورشن ہوگا. سبحان اللہ، سیدھا امام الحداد کا دور دیکھیے، 1000ویں صدی کا دور ہے، یعنی آج سے 450 سال تقریباً کا عرصہ ہے، اور اس وقت میں اپلائنسز اور بغیر اپلائنسز کی بات کر رہے ہیں. لیکن معونہ کہتے ہیں کوئی بھی ایک ذریعے کو کہ جو سہولت دیتا ہو آپ کو. پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ پانی لا کر ڈالتے تھے یا کوئی نہ کوئی چیز ہوتی تھی. اب آج کل کیا ہو گیا ہے کہ ہائیبرڈ سسٹمز ایسے ہو گئے ہیں کہ پانی لانے کی یا اس کو آپ کے خود کے سیننے کی ضرورت نہیں ہوتی. سیننا پتا ہے نا، وہ پانی کو جو ہے نا بکیٹ ڈالتے ہیں یا ڈول کہتے ہیں، پہلے کی زبان میں استعمال کریں تو بڑے، آج کل تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، تو ڈول ڈال کے سین کے پانی پورا جو ہے نا نکالتے تھے، بھر بھر کے لاتے تھے. تو یہ کہتے ہیں بغیر معونہ، without appliances. آج کل واٹرنگ اپلائنسز ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ بس اس کو ڈال دیتے ہیں، اسپرنکلرز کو اور وغیرہ کو، تو یہ جو ہو جاتے ہیں، اور ہر چیز الیکٹرانک ہو گئی ہے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ اگر ایسا قصہ ہے تو معینہ جو اناج ہوگا اپلائنسز کے ساتھ اگر اس کو پانی دی گئی ہے، یعنی کہ انسانی صحت اور طاقت کے ساتھ نہیں، بغیر انسانی محنت، وہ صرف بٹن دباتے ہیں آپ اور پانی ہو جاتا ہے. ہر جگہ آج کل تو یہی چل رہا ہے. لیکن اب یہ مسئلہ سنانے بیٹھ جائیں گے تو سب کو تکلیف ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ اب مزے کی بات یہیں پہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ان کو کہ جو اپلائنسز کی مدد سے پانی پہنچاتے ہیں اپنی کھیتی کو، تو ان کو آدھا دینا ہے زکوٰۃ.
یعنی پورے سمجھیں کیا فرماتے ہیں، وَنِصْفُ الْعُشْرِ فِي الَّتِي تُسْقَى بِالْمَؤُونَةِ، تو اگر اناج کے سمجھے، پھر یہی کہیں گے 100 کلو کا اگر اناج ہے تو اس کے 10 حصے کر دیں تو آدھا پورا نصاب آپ کو زکوٰۃ میں دینا ہے اور آدھا آپ کے لیے بچے گا۔ یہ سال گزرنے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے اندر پھر کوئی مزید سوالات ہوں اور شاید ہو بھی سکتے ہیں تو آپ بغیر جھجک کے پوچھ سکتے ہیں۔ فقیر کے استاد محترم جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی سنایا تھا کہ شیخ سید محمد یحییٰ الحسینی نینوی، مدینہ انسٹیٹیوٹ کے بانی، وہ فرماتے ہیں، اکثر کلاس میں کہا کرتے تھے کہ the most stupid question is the one that is never asked، کہ سب سے زیادہ بے وقوف سوال وہ ہے کہ جو کبھی پوچھا ہی نہیں جاتا ہے۔ لوگ ڈر کے نہیں پوچھتے کہ ارے یہ تو سلی کوشچن ہے، یہ تو ایک میرا مذاق بن جائے گا یا فلاں ہو جائے گا، نہیں۔ اور دین کی بات آ جائے، ایسے تو کوئی بھی علم ہو آپ بغیر سوال کے نہیں سیکھ سکتے۔ دین کی بات آ جائے تو دین میں اگر آپ جب تک آپ سوال کر کے اس آپ کے ڈاؤٹ کو کلیئر نہیں کریں گے تو تب تک آپ سیکھیں گے کیسے؟ چاہے وہ اس کا جواب آسانی کے ساتھ میں بتا دیا گیا ہو، لیکن اگر آپ ایسا ہچکچائیں گے تو آپ کبھی نہیں سیکھیں گے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر بات کے لیے آپ تیار بیٹھے رہیں، کہ آپ کچھ صحیح سے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کریں اور ہر چھوٹے چھوٹے مسئلے کو پوچھ لیں۔ کوشش کریں کہ جو کچھ بتایا گیا آپ اس کو سمجھیں، بار بار سنیں، تو اس سے آپ کو سمجھ آ جاتا ہے، ورنہ تو سوالات کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ تو یہ ہو گئی یہاں ان مال کی بات کہ جس کے اوپر جو اناج اور پھل ہے۔ وَأَمَّا النَّعَمُ، اب آتے ہیں جانوروں کے اوپر۔ وَهِيَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَيَطُولُ النَّظَرِ فِيهَا، فرمایا کہ اب اگر آپ جانوروں کی بات کریں تو یہ بھی ایک مخصوص قسم کی جانور ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے، ہر جانور نہیں۔ تو کون کون سے جانور ہیں؟ ایبل کہتے ہیں اونٹ کو، اور والبقری، اور کہتے ہیں گایوں کو، بھینسوں کو، جس کو کیٹل کہتے ہیں آپ انگلش میں۔ اور اس طرح پھر کہا غنم کہتے ہیں بھیڑ اور بکریوں کو۔ بھیڑ بکریاں جو ہوتی ہیں، دمبے ہوتے ہیں، بکریاں ہوتی ہیں، مینڈے ہوتے ہیں، اب اس طرح کوئی بھی نام دیں، بہرحال بکرے اور مینڈوں کی جنس میں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 جانور قسم کے جن کے اوپر آپ کو اس طرح کے جانوروں کے اوپر آپ کو زکوٰۃ ہوگی۔ اب لوگ پالتے ہیں لیکن زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف سونا ہے، اور ہم نے اس کی ایک روحانی تعبیر بھی پچھلے درس میں پیش کی کہ مما رزقناہم ينفقون، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بیان فرما دیا ہے کہ جو کچھ تمہیں ارزاق اور نعمتوں میں سے دیا گیا اس میں سے خرچ کر دو تو وہ بھی زکوٰۃ ہے، لیکن لٹرل زکوٰۃ نہیں ہے جو فرضیت کے درجے میں ہے۔ یہ آپ کے اندر موجودہ صفات جو ہیں، سکلز جو ہیں، اس میں سے اللہ کے راستے میں کسی کی مدد کرنے میں، مخلوق انسانیت اور اہل اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے اگر کوئی چیز کر دی وہ بھی زکوٰۃ ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر علم حاصل کیا لیکن کسی کو اس سے نفع نہیں ہو رہا تو وہ علم بیکار رائے گاہ ہے، ویسا علم اللہ تعالیٰ کل منہ پہ مار دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے لیکن میں لائق نہیں ہوں، میں کیسا پیش کروں، فلاں کروں۔ آپ کو علم اس لیے نہیں پڑھایا گیا کہ آپ لائق نہ رہیں، آپ کو
پڑھایا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ آپ لائق بنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیا۔ صحابہ اسی پر عمل کرتے ہوئے نکلے تھے، اور نکل کر جو کچھ پڑھا اس پر عمل کیا کہ لائق بنے، نہ کہ یہ عاجزی پیش کرتے رہیں کہ میں لائق نہیں۔ یہ عاجزی اللہ کے پاس پیش کریے کہ میں تو لائق نہیں تھا، لیکن پھر بھی تو نے مجھے موقع دیا کہ میں دین آگے پہنچا سکوں۔ آپ پبلک میں یہی بولتے رہیں گے کہ اپنے آپ کو ہمبل بتانے کے لیے، تو اس میں کوئی ہمبلنس نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے اپنی عاجزی کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ریاکاری ہے عاجزی کی، عاجزی کی بھی ریاکاری ہوتی ہے۔ تو عجز انتہا درجے کا ہو تو وہ بھی کوئی کام کا نہیں، فائدے کا نہیں، اور لوگوں میں جتانے کے لیے آپ کریں کہ نہیں میں ایسا ہوں تاکہ لوگ آپ کو سمجھیں کہ کتنے ہمبل ہیں، تو یہ تو ریا ہے آپ کی۔ ظاہر سی بات ہے، اب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں تو ہر ایک کے لیے تو نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہوگی بات علم کی بات میں کہ آپ کو علم ہے، آپ کا کام ہی یہ تھا کہ جب آپ طالب علم بنے، الشجر بلا ثمر العالم بلا عمل كالشجر بلا ثمر، عالم بغیر عمل کے ایسے ہے کہ جیسے کہ ایک درخت ہو کہ جس کے اوپر پھل ہی کوئی نہیں لگے۔ تو ایسا درخت جس کے اوپر پھل ہی نہیں ہے، آپ کوئی کہاں پوچھتا ہے اس کو، بس وہ رہتے رہتے کہیں کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے تو سائے میں ٹھہر جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو عالم وہی اچھا کہ جو پھلدار ہو، پھلدار سے مطلب کہ جس کے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، پھر وہ اللہ کے نزدیک ایسا ہو کہ عاجز رہے کہ اللہ میں نے نہیں سکھایا، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کیا علم ہے سوائے اس کے کہ جو تو نے سکھایا، اور وہ علم جو تو نے سکھایا اللہ اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی ہے کہ آگے پہنچائیں تو تو ہمیں معاف کر اور توفیق اور ہدایت دے کہ ہم اس کو صحیح راستوں پر پہنچا سکیں، صحیح طرز پر پہنچا سکیں، صحیح شکل میں پہنچا سکیں، یہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی اقسام ہیں کہ صرف زکوٰۃ یہ ان چیزوں کو نہیں کہتے، ان چیزوں پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ ہر اس صلاحیت پر ہے جو اللہ نے اپنے دست قدرت سے آپ کے اندر، آپ کے سانچے میں ڈالی ہے۔ تو ہر ایک کوئی نہ کوئی خصوصیت رکھتا ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، بلکہ ہر چیز میں ہو سکتی ہیں، کسی کے پاس کوئی ہوتی ہیں، تو وہ کوئی میں سے بھی خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ اب ہم نے اس کے بارے میں پچھلے درس میں بات کر دی تھی، اس کے ریکارڈنگز انشاءاللہ بہت قریب اپلوڈ کر دی جائیں گے، آپ اس کو تفصیل سے سن لیں تو سمجھ جائیں گے، پھر اب اس کے اندر دوبارہ زیادہ گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ فرما رہے تھے آخری کے چند نکات رہ گئے ہیں جو آج کے باب میں سے، تو اس میں اب کئی اور ڈیٹیلز ایسی ہیں، امام الحداد فرماتے ہیں کہ وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ فَيَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ أَن يَتَعَلَّمَ مِنْ عُلُومِ الزَّكَاةِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ عِلْمُهُ، کہ اب اس میں کئی ایسی مثال کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر کتب فقہ کے اندر جس میں مسائل کا ذکر ہوتا ہے، ان کے اندر ان کی تفصیلات موجود ہیں کہ پھر ایک کون سی قسم کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ غنم ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ چرنے والے جانور، اونٹ، گائے، بکرے بکریاں، بھیڑ بھیڑیوں کے علاوہ اور کیا کیا اقسام ہیں، پھر ان کی تفصیلات کے لیے آپ کو پہنچنا ہے تو پھر کتاب فقہ میں پڑھیں۔ یہ کتاب فقہ نہیں ہے، لیکن ہاں ایک اوور ویو دینا تھا جو آپ کے لیے ضروری ہے، تو وہ امام الحداد نے اتنا ذکر کر دیا، اس کے علاوہ نہیں، اور کہا کہ فیجب علی صاحب المال، بس کہ ایک صاحب مال کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو سیکھے اور علم زکوٰۃ میں سے، کیونکہ وہ صاحب مال ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا علم حاصل کرے، کتب فقہ پڑھ کے اسلامک لا اور اسلامک تھیوریٹیکل لا جو اسلام کا ہے اس کو پڑھیں تاکہ آپ اس کو پریکٹیکل بنا سکیں، تو آپ کو مزید تفصیلات مل جائیں گی۔
اور یہ علوم زکوٰۃ صاحب استطاعت کے اوپر معلوم کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اس کا حق ہے کہ جب تک معلوم نہیں ہوں گی تو وہ صحیح زکوٰۃ نہیں نکال سکتا، تو یہ علم اس کے اوپر واجب ہے، یعنی فرض ہے۔ اور یہی علم تو ہے کہ جسے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر۔ تو کون سا ہے کہ آپ جا کے جو ہے فیمنزم سیکھیں، کہ آپ جا کے ایکوالٹی اور فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف تھاٹ کے نام پر آپ اسلام کے اندر فتنے ڈالیں، اس کے لیے ہے نہیں۔ فریڈم آف لیونگ کے نام کے اوپر آپ کچھ بھی کرتے رہیں اور دائرہ اسلامی اور حدود اسلامی کو تار تار کرتے رہیں، کیا اس کے لیے ہے؟ آپ کیا اس علم کو فرض کہا گیا کہ ڈیبیٹ کرتے پھریں، ہر چیز کے اوپر حجت کرتے رہیں؟ نہیں، یہ علوم ہیں کہ جو آپ کے اوپر واجب اور فرض ہیں۔ پہلے اسلام کی باؤنڈریز کا علم رکھیں کہ اسلام کی لمیٹیشنز کیا ہیں ایک مسلمان کے اوپر، تاکہ آپ کو سبمیشن کرنے میں آسانی ہو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے اور سپرد کرنے میں آسانی ہو، کہ کیا نہیں کرنا ہے پہلے اس کا علم حاصل کر لو تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ پھر کیا کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر تفصیلات آتی چلی جاتی ہیں۔ من معرفت النصاب، اور جو علم فرض ہے ایک صاحب استطاعت کے اوپر، تو امام الحداد فرماتے ہیں ان جو اوپر ذکر مذکورہ چیزیں جو ہیں جو ہم ابھی بیان کر چکے، جیسا کہ سونا، چاندی، اموال تجارت، کامرس یا کامرس ٹریڈ، گوڈس، اور اناج اور پھل اور جانور، تو ان کی اقسام میں سے اگر کسی قسم کوئی چیز موجود ہے تو، اور ظاہر سی بات ہے اکثر کے پاس میں کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے ان میں سے، تو اگر وہ کوئی چیز کا مالک ہے ان میں سے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کی زکوٰۃ کا علم حاصل کرے، اور اس کو چاہیے کہ وہ معلوم کرے کہ اگر میرے پاس جانور ہیں تو جانوروں کا نصاب کیا ہے، اگر میرے پاس اناج ہے، میں اناج اگاتا ہوں یا میں کاشتکاری کرتا ہوں یا میرے باغوں میں اناج اگتی ہے، اگائی جاتی ہے، تو اس کا نصاب کیا ہوگا، میرے پاس پھل ہوئے، میرے خود کے باغیچے میں پھل کھلتے ہیں، یا میں کسی کو اجرت پہ کرائے پر رکھ کر نوکری کے ذریعے سے میں اس کو اگانے کے کام پر رکھا ہوا ہوں، تو میرا کیا کام ہے کہ میرے جائیداد پر یا میری چیز پر اناج اگتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ کیا ہوگی، اس کو اس کا علم حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح میرے پاس سونا ہے، چاندی ہے، مال ہے، پیسہ ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کیسی ہوگی۔ میرے پاس اگر اناج، پھل ہو گئے، غنم بھی ہو گئے، اموال تجارت ہیں، کامرس گوڈس ہیں، تو میں جن پر کامرس کرتا ہوں اس کے اوپر زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ تو اس کا اب یہ تو بہت پیارا چیلنج ہے نئے دور کا، کہ کامرس ایسی چیزوں پر ہے کہ جس کا سٹوریج ہی کچھ نہیں ہے، تو اب آپ اس کا سٹوریج کیسے ثابت کریں گے؟ تو اس کے لیے تو ایسے علماء کی ضرورت ہے اسلام کو ہر دور میں، کہ جو اس دور کے چیلنجز کے ساتھ میں واقف ہوں۔ وہ پرانے قسم کے علماء کے جب ان کے زمانوں کے لیے وہ چیز ضروری تھی اور ان کو اس کا علم تھا، تو ان کی حد وہیں تک ہے۔ اگر آپ مدارس کا آج کا بھی اگر ہمارے ہندوستان میں خاص طور پہ دیکھیں تو آج کل بھی اتنا ٹریڈیشن ایسے فالو ہوتا ہے کہ بھائی کتاب میں یہ چیز ہے اور اتنا ہی علم حاصل کرو۔ اگر کوئی بندہ دنیاوی علم حاصل کرتا ہے تو اس کے اوپر تانا دیا جاتا ہے، آج بھی تانے دیے جاتے ہیں مدارس میں کہ بھائی یہ تو دنیاوی علم حاصل کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اور ہم ایسا فلاں، یہ بس یہی باتیں میں رہ گئے۔ بھائی ماڈرن ایجوکیشن اسی لیے ضروری ہے کہ آپ جب تک ماڈرن سائنسز کو اسلامک سائنسز کے ساتھ میں جوڑیں گے نہیں تو آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ بھائی آج کے دور کی حجت کیا ہے، آج کے دور کا نصاب کیا ہے۔ آج کل کے کنٹمپرری ایشوز کو اگر ایڈریس نہیں کر سکتا ایک عالم تو پھر وہ عالم کیا ہے؟ کہ صرف کرتا پیجامہ پہن کر یا جو بھی
اپنے آپ میں لباس کو ضروری سمجھتا ہے، وہ پہن کے جو ہے نا وہ بیٹھ جائے قلم کتاب لے کر، جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے، اور جو ہے بڑی بڑی ڈینگیں، بڑا بڑا شملہ پہن لیا، امامہ باندھ لیا، شیروانی نہیں سے نہیں پہن لی، تو اسی کو عالم کہتے۔ خطابات کرنے کی بات آ گئی تو بڑھ بڑھ کے خطاب کر لیے، تو جو خروش والے خطابات کر دیے، ہو گیا نہیں۔ اسلام کو دیکھو کہ آج کتنی ضرورت ہے اسلام، اتنے ایشوز ہیں، اتنے برننگ ٹاپکس ہیں کہ جس کو ایڈریس کیا جانا ہے۔ فائنانس کو ریلیٹڈ اتنے چیزیں ہیں کہ انسان توہم کا، وہم کا شکار ہے، کہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی چیز معاف کرنا، یہ شاید کسی کا کال آ رہا تھا فون پہ، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا خلل ہوا۔ تو انسان، آج کے علماء کو بہت سارے چیزوں پہ ایشوز کو معلوم ہونے کی ضرورت ہے، الغرض کہ اس ایک الگ پھر قصہ ہے کہ کتنا ہم پیچھے ہیں۔ تو ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا علم حاصل کریں اور معرفت حاصل کریں، اور اس کے لیے کم سے کم ہر ایک شخص جو صاحب مال ہے، اور جو ان قسموں کا ذکر ہم نے کیا، جیسا کہ کتابوں میں ذکر ہے، سونا چاندی، مال تجارت، کامرس، ٹریڈز، گوڈز، مرکنٹائل گوڈز، جو بھی ٹرم آپ استعمال کریں، اناج، پھل اور غنائم، ان میں سے اگر کوئی چیز آپ کے پاس موجود ہے تو آپ پہلے آگے بڑھیں اور بڑھ کے اس کا نصاب معلوم کر لیں۔ یہ آپ کے لیے اتنا کافی ہے، باقی جو چیز ہے وہ باقیوں کے اوپر ہوگی۔ تو اب ان میں سے جو کوئی چیز جس کسی کے پاس میں ملکیت میں ہے، وہ مالک ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کا نصاب دے، اور اس کا نصاب کیا ہے معلوم کرے، اور کتنی زکوٰۃ بنتی ہے معلوم کرے، یہ اس کے اوپر علم فرض ہے۔ مستحقین الذین یجب علیہ صرف الزکاۃ الیہم وما فی معنی ذلک، اور اسی طرح وہ کتنا اس کے اوپر حق ہے کہ وہ اس میں سے زکوٰۃ دے، وہ اس کا علم حاصل کرے، اور کون اس کے حقدار ہیں، اس کا بھی علم ہونا ضروری ہے۔ اب زکوٰۃ کا علم حاصل کر لیا تو اب آخری میں بات آئی دینا کس کو۔ بس ٹھہرتے ہیں گھر کے باہر لائن لگا دیتے ہیں۔ اموال صاحب استطاعت لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے تو زکوٰۃ میں سے چوری ہی کرتے ہیں، جتنا مال ہے اس کے پورے کی زکوٰۃ تو کوئی نہیں دے رہا الا ماشاء اللہ۔ تو اب دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی آ جاؤ بس کھڑا ہو جائے لائن میں، اس کو دے دیتے ہیں۔ نہیں، یہ بھی علم آپ کے اوپر واجب ہے کہ دینا کس کو ہے۔ علیہ صرف الزکاۃ الیہم، کس کے اوپر صرف کرنا ہے، کس کو دینا ہے زکوٰۃ، کون حقدار ہے اس کا، وما فی معنی ذلک، اور اسی طرح آگے کی چیزیں اس کے علوم واجب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ سوالات یا کچھ میسیجز ہیں، بس آخری کو ہم وہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تاکہ آسانی ہو جائے۔ I want you to speak a little about the ones who passed away and its truth, and one needs to move on after that. One can't sit in sadness like how you mentioned yesterday, just as a motivation. تو حالانکہ اس کا آج کی گفتگو کے ساتھ میں تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کیونکہ گزارش کی گئی ہے کہ اس کو بھی ہماری گفتگو میں شمار کر لیا جائے، تو چونکہ ہم جو آج متن پڑھ چکے تھے، ٹیکسٹ جو پڑھ چکے تھے، ہم نے اس کا بیان کیا، اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اب آخری چند لمحات ہمارے ہاں افطار کے ہیں، تو افطار کے لیے جانے سے پہلے یہ آخری چیز کو ایڈریس کر دیتے ہیں، موقع ہے تو ایڈریس کر دیتے ہیں۔ اسلامی شریعت میں کسی کے انتقال کر جانے پر کسی محبوب آپ کے والدین ہو سکتے ہیں، محبوب آپ کے نانا نانی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار ہو سکتے ہیں، بھائی بہن ہو سکتے ہیں، آپ کی اولاد ہو سکتی ہے، اس طرح ہر کوئی جو آپ کا محبوب ہو، جو
جس سے آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کے کوئی بڑے، آپ کے کوئی چھوٹے، آپ کے کوئی تعلق والے جن کا انتقال ہو جاتا، تو انسانی فطرت ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے چلے جانے پر غم ہوتا ہے، اور وہ غم ہر ایک کے لیے جدا ہوتا ہے، جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اتنا غم زدہ ہوتا ہے. لیکن اس غم میں غم کا پایا جانا ایک الگ شکل ہے، اور سوگ طویل مدت تک منایا جانا یہ الگ شکل ہے. تو ہم اگر مختصر انداز سے اگر بات کریں تو صرف 2-3 باتیں کہنا چاہیں گے کہ سوگ کا اسلامی شریعت کے اندر 3 دن مدت بتائی گئی ہے کہ کوئی سوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے موافق الا بثلاثه ایام، کہا کہ 3 دنوں سے زیادہ نہیں ہوگا. اور اب آپ پوچھیں کہ سنت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اگر آپ چاہیں کہ ہم دلیل پیش کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا سب سے پہلے انتقال کر جانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے شہزادے، 6 سال کی. اب آپ پھر میں یہی کہوں گا کہ جب رسول اللہ کی سنت کی بات کی جا رہی ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارا کیا کام، وہ تو رسول اللہ تھے، ہم تو نہیں ہیں. رسول اللہ کا عمل اور رسول اللہ کی زندگی میں یہ ساری چیزوں کا پیش آنا یہ اس لیے تھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ حیات ہے کہ تم اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو. اور رسول اللہ یہ سب ان چیزوں سے گزرے اسی لیے کہ میں گزر سکتا ہوں تو میری امت بھی گزرے، نہ کہ یہ بول بیٹھے کہ ہاں بھائی وہ تھے، رسول اللہ تھے، ہمارے سے کیسا ہوتا. نہیں، یقیناً رسول اللہ کا صبر آپ نہیں لا سکتے، لیکن ان کی سنت پر عمل آپ کو ہر لحاظ سے کرنا ہے. والدہ ماجدہ 6 سال کے شہزادے انتقال کر گئیں، اکیلے تنہا ام ایمن کے ساتھ جو باندی تھی، خادمہ تھی، سیدہ مخدومہ کائنات سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا تھی. ام ایمن کے ساتھ میں کھڑے ہو کر چٹیل میدان میں پہاڑ کے اوپر اپنی والدہ کو کس طرح سے حضور کے معصوم ہاتھوں نے کھودا ہوگا قبر مبارک کو، اور سلام ام ایمن کی خدمت گزاری پر کہ ایک عورت ہوتے ہوئے انہوں نے کس لحاظ کے ساتھ، صرف یہی 2 تھے سفر کے اندر ساتھ، ان دونوں نے رسول اللہ کے ہاتھوں نے اور ام ایمن کے ہاتھوں نے مل کر قبر مبارک کھولی اور حضور نے دفنایا. اور کوئی ایسا مقام ہی نہیں تھا، نہ آج ہے، کہ وہاں پہ آپ رک سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ایمن ساتھ لے لی، جتنا حضور آنسو بہا سکتے تھے، جتنا غم جتا سکتے تھے جتا لیے، لیکن چھوڑنا پڑا، رک بھی نہیں سکے اپنی والدہ کے مقام پر زیادہ. آگے زندگی آگے چلی، چند ہی وقفے کے بعد میں حضرت عبد المطلب حضور کے دادا رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، وہاں پہ بھی غم ہوا. پھر زندگی آگے چلی، حضور کے مشفق چچا، حضور کے سب سے زیادہ محسن چچا، جس سے بہت زیادہ محبت تھی رسول اللہ کو اپنے والدین کے بعد، جس کے ساتھ مانوس ہو گئے تھے، وہ سیدنا ابو طالب، امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب، یعنی سیدنا علی المرتضی کے والد حضرت ابو طالب، ان سے محبت تھی، ان کا انتقال ہو گیا. اپنی زوجہ حیات سیدہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا سے محبت تھی، ان کا انتقال ہو گیا. صبر کیا، اپنے ہاتھوں سے اپنی 3 بیٹیوں کو آپ نے سپرد لحد کیا اور 2 شہزادوں کو سپرد لحد کیا. پھر دوسرے چہیتے چچا کہ جن کے وصال فرما جانے کا اتنا اثر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وصال فرما جائیں گے. وہ تھا حضرت شہید سید الشہداء امیر حمزہ. اتنا روئے ہیں کہ ان کی قبر مبارک میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے تھے کہ میرے چچا آ کے پہلے دفنانے سے پہلے خود لیٹ گئے تاکہ ان کی قبر کے اندر اپنے نبوت والی برکتیں عطا فرمائیں. صبر کیا.
اپنی اولاد کو کھویا صبر کیا، اپنی زوجہ کو کھویا صبر کیا، اپنے والدین کو کھویا صبر کیا، اپنے چچاؤں کو کھویا صبر کیا، اپنے چہیتے چچا زاد بھائیوں کو، جعفر طیار ہیں، اور پھر اس طرح عبداللہ، پھر اس طرح دوسرے چچا زاد بھائی ہیں، مسلم بن عقیل ہیں وغیرہ، ان کا انتقال ہوا، صبر کیا۔ تو ہر لحاظ سے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا صبر تھا تو آپ کو کیا ہو؟ جب اپنے فرزند حضرت ابراہیم کو سپرد لحد کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو تاریخی جملہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً محبوبین کے رفاقت چلے جانے سے، ان کا ساتھ چھوٹ جانے سے غم ضرور ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قسم، محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کی طرف بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے تو مجھ سے زیادہ یہ فیصلہ کسی کو قبول نہیں، اور میں اس کی ہر قضا پر راضی ہوں، اور اے اللہ تو بھی مجھ سے راضی ہو جا، یہ دعا کر دی۔ زندگی ایسا ہے، چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کبھی ہم پہلے جائیں گے، کبھی کوئی اور ہم سے پہلے چلا جائے گا، لیکن خاص بات کیا ہے؟ المرء مع من احب، ہر وہ شخص کا اسی کے ساتھ قیامت کے دن حشر ہوگا کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا۔ تو آئیے اسی نوٹ کے ساتھ، اسی گفتگو کے ساتھ، ہماری محبتیں کیوں نہ ہمارے پیران طریقت کے ساتھ ہو، کیوں نہ ہمارے مشائخین کے ساتھ ہو، ہمارے چچاؤں جو ہمارے حقدار ہیں ہماری صلہ رحمی کا، ہماری خالاؤں، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ کیوں نہ ہو، کہ جو کوئی رشتہ داری میں ہے وہ حقدار ہیں ہماری محبتوں کے، ان کے ساتھ محبت کیجیے آپ، اور محبت کیجیے اپنے والدین کے ساتھ، خدارہ محبت کیجیے اپنے والدین کے ساتھ، محبت کیجیے اپنی اولاد کے ساتھ، محبت کیجیے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، حقوق کس کے بھی مت ماریے، اور بالآخر یہ محبتیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی در دہلیز پر قربان کر دیجیے کہ ہر ایک کی محبت اس ذات رسالت کی محبت کے اوپر کسی سے نہیں، ان کی شریعت اور ان کے راستے سے ٹکرانے والی کوئی محبت ہے تو دے ماری محبت کو، وہ رسول اللہ کی محبت ساری محبتوں پر فائق، اور اس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اللہ سے محبت کیجیے، اللہ کی محبت اختیار کیجیے، اور اسی محبت میں گم ہو جائیے کہ قیامت کے دن اللہ ہمارا حشر رسول اللہ کے ساتھ کرے۔ کیا حضور نے تو فرما دیا کہ ہمارا ہر ایک کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو آئیے، والدین ہوں یا کوئی رشتہ داریاں ہوں، سب سے محبت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اپنی اولاد کے ساتھ محبت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، جس کے ساتھ اہل خانہ موجود ہے، اہل خانہ سے محبت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور رسول اللہ سے محبت اللہ کے لیے۔ رسول اللہ سے محبت اس لیے کہ وہی ایک راستہ ہے جو اس اللہ تک پہنچا سکتے ہیں، وہی ایک راستہ ہے جو اللہ کون ہے بتا سکتے ہیں، اللہ کا راستہ کہاں ہے جتا سکتے ہیں، ان کے علاوہ نہ خدائی کا کوئی راستہ ہے، نہ خدائی ہم سے مخاطب ہوئی ہے، نہ خدا ہم سے بات کرتا ہے ان کے بغیر، نہ ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں ان کے بغیر۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے محبت کی طرف آگے بڑھتے ہیں، آپ ہمیں اپنے محبوب بنائیں۔ اے اللہ، ہم تیرے حبیب سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں اپنا محبوب بنا، اور رسول اللہ کی حقیقی محبت ہمیں عطا فرما، تاکہ ہم اس محبت کا تقاضا عمل کے ذریعے سے پیش کر سکیں، ہم بعمل ہو جائیں، حضور کی صورت ایسی بن جائے چلتی پھرتی کہ ہمارے عمل کو دیکھ کر لوگ کہے کہ یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے، وہی کر رہا ہے۔ اللہ ہمارے اندر سے جو گندگی ہے صاف کر دے، چاہے ہمارے ظاہر میں ہو، چاہے ہمارے باطن میں ہو، چھپی ہوئی ہو، ظاہر ہو، جو کوئی گندگی ہے، ریاکاری ہے، کھاوا ہے، اللہ سب سے دور کر دے، اخلاص عطا فرمائے، ہماری دین کی خدمتوں کو اللہ قبول فرمائے، ہمارے سننے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اندر سے ہر قسم کے غموں کو دور کر دے، ایک غم دے، وہ ہے محبت رسالت کا غم، اور ہمیں اللہ تعالیٰ دین کا سچا خادم ہی اٹھائے، اور ساروں میں، حاضرین میں
اور بالخصوص ہمارے ہم محترم حبیب حسن جعفر العیدروس، اور اس طرح فقیر کے پیر و مرشد حبیب مجتبیٰ بن جعفر العیدروس، اور والدین، اور پھر آپ تمام ان کے والدین، اور آپ تمام کے احبہ اقارب جو کوئی تعلق میں ہیں، اور ہمارے حبیب فاروق العطاس صاحب، حبیب محمد بن عبداللہ رفیع صاحب، ہمارے تمام چاہنے والے احباب، اللہ ان تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز دے، ہمارے سروں پر آپ تمام کے سائے عاطفت و الطاف کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمروں میں، زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ذریعے سے جو کوئی خدمت جاری ہو وہ جاری رہے، اور ہم اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھانے کے کچھ قابل بن سکیں۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، والفاتحہ الی حضرت النبی۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 اللهم آمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الأمجد ورسول الله الأسعد سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله أحسن الجزاء في الدين والدنيا والآخرة.